پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن پھر اگر ان سلخا گزر جائیں الاشہر مہینے الحرم حرمت والے فَاقْتُلُوا تو قتل کرو المشرکین مشرکوں کو حیث جہاں کہیں وجدتموہم پاؤ تم انہیں وخذوہم اور پکڑو انہیں واحصروہم اور گھیرو انہیں وقعدوا اور بیٹھ جاؤ لہم ان کے لیے کل ہر مرصدٍ گھات پر فَإِن پھر اگر تابوا وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا اور وہ قائم کریں الصَّلَاةَ نماز وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سَبِیلَہُم راستہ ان کا اِنَّا بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی جہاں پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد انتظار کیا گیا، اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب کوئی مشرک مکہ میں نہیں رہ سکتا، ان کو پوری طرح سے جنگ کر کے مکہ سے نکال دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مشرکین بھی حج کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو ان کے پاس بھیجا، ان کے پاس اللہ کے حکم کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ اللہ کا حکم آیا ان آیتوں میں کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، ان کو مہلت دی جائے گی 4 مہینوں کی۔ اگر یہ 4 مہینے میں توبہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو پھر مسلمانوں کو انسٹرکشنز دیے گئے کہ جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو، یعنی پھر ان کو ختم کر دو، یہاں سے نکال دو، نہیں نکلتے تو قتل کر دو، بالکل ان کو ختم کر دو یہاں سے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ ان حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہوتے ہیں حرمت والے۔ لیکن یہاں پر کون سے حرمت والوں مہینے کی بات کی جا رہی ہے؟ لیکن اگر یہ 4 مہینے لیے تو اعلان برات 10 ذی الحجہ کو کیا گیا، اس سے اس اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت بنتی ہے، 20 دن ذی الحجہ کے اور 30 دن محرم کے۔ لیکن امام ابن کثیر نے کہا کہ یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد 4 حرمت والے مہینے نہیں بلکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے مہینے مراد ہیں، جن میں مشرکوں کو مہلت دی گئی تھی اور مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ ان میں یعنی ان مہینوں میں، یعنی جو 10 ذی الحجہ کو اناؤنسمنٹ ہوا تھا اس کے بعد 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی تھی، تو 10 ذی الحجہ سے 4 مہینے ہوتے ہیں 10 ربیع الثانی تک۔ تو کہا گیا تھا کہ ان میں مشرکوں پر حملہ نہ کریں کیونکہ ان کو مہلت کا ٹائم ہے، وہ انہیں یہاں حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا کہ 4 مہینوں کو 10 ذی الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک ان کو بھی اللہ نے حرمت والے مہینے اس لیے کہا کہ یہ اعلان برات
سے ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. یعنی ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ مشرکوں کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے مہینے کہا. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو. یعنی یہ 4 مہینے گزر جائیں، جو تمہارے جو اناؤنسمنٹ ہے اس کی مدت گزر جائے، اس کے بعد بھی یہ اگر مسلمان نہیں ہوتے اور جزیرۃ العرب نہیں چھوڑتے تو پھر ان سے جنگ کی جائے گی. جہاں بھی پاؤ قتل کرو، مسجد حرام کے پاس مت لڑو. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 191 میں پہلے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد حرام کے پاس مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں. یعنی وہاں لڑنے میں پہل نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ حدود حرم ہوتی ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑائی سب منع ہوتا ہے. لیکن اگر وہ وہاں بھی لڑتے ہیں یا وہاں پر پائے جاتے ہیں یا وہاں لڑتے ہیں تو پھر تمہیں لڑنے کی اجازت ہے. یہ 4 مہینے گزر جائیں اور نہ وہ توبہ کریں نہ جزیرۃ العرب چھوڑیں تو اب انہیں قتل کر دو اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو. یعنی ہر جگہ بیٹھو جہاں سے بھی یہ ان کا گزر ہو، انہیں قیدی بنا لو یا قتل کر دو. وہ تمہیں جہاں کہیں بھی دکھیں تو تم کارروائی کرو، بلکہ جہاں جہاں ان کی قلعے اور ان کی پناہ گاہیں ہیں وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو. یہ اللہ نے حکم دیا. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی ان 4 مہینے کے اندر یہ 4 مہینے کا ٹائم ان کو اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اچھے سے سوچ لیں اس بارے میں اور اچھے سے سمجھ لیں، کیونکہ انسان کو جب وقت ملتا ہے تو اچھے سے انسان سمجھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم ابھی غلط کر رہے تھے اور اب وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی پھر ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، نہ ان کو مارا جائے گا، کیونکہ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر مہربانی کرے گا، تو پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ 3 شرطوں پر مشرکین کو چھوڑا جائے گا. پہلا، توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں. دوسرا، نماز قائم کریں. تیسرا، زکوٰۃ ادا کریں. اگر انہوں نے کفر چھوڑ دیا اور عمل سے اس بات کا ثبوت بھی دیا، یعنی توبہ کی، ایمان لائے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو انہیں چھوڑ دو، اب نہ مارو. یعنی اب کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. قبول اسلام کے بعد اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا اہتمام ضروری ہے. یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ثبوت دینا ہوگا نماز اور زکوٰۃ سے. اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، برابر زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ان سے جنگ نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں صرف نماز پڑھوں گا، تو پھر ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے دین کا حصہ ہے، یہ سب کرنا ضروری ہے. اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مسلمانوں سے جہاد کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کو دلیل بنا کر ان سے جہاد کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے. یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکوٰۃ ادا نہ کریں. اب کیا ہوا تھا، جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا اور یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اور جب یہ آیت سنائی گئی تھی تو کیا ہوا، بہت سارے جو عرب قبیلے تھے وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دی. اب کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ جو قبیلے تھے، کچھ قبیلے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ٹائم خلیفہ تھے
ان کو جب ان قبیلوں کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیسیجن لیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈیسیجن لیا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ تو دوسرے جو صحابہ تھے جیسے حضرت عمر، دوسرے اور صحابہ، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کا حوالہ دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نماز اور زکوٰۃ دونوں سے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں، اور جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو ان کے خلاف پھر جہاد کیا جائے گا۔ تو اسی بیسس پہ پھر آپ نے ان سے جہاد کیا، لیکن بعد میں وہ پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور زکوٰۃ دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے تھے، وہ اس ٹائپ کے جو قبیلے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے تھے، زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، تو اس طرح سے پھر ان سے جنگ کی گئی۔ اب دیکھیں کہ نماز اور زکوٰۃ کتنی زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، کتنی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا ہی ہمیں ثابت کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر کفر اور ایمان کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، یعنی اگر انسان نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟